السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو لازمی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے الو کے حوالے سے۔ یہ جو بعض جادوگر اور بعض عاملین جو غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ جو ہے الو کا چلہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ الو کا جو چلہ ہوتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ الو کے چلہ کرنے میں کون سی خاصیات ہیں؟ اصل میں الو کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے ان کے ناخن ہو گیا، چونچ ہو گیا، ان کی آنکھیں ہوئیں اور ان کے جو بازو وغیرہ ہو گئے، تو ان کے ساری چیزیں پھر وہ کام کے ہیں۔ جادوگر کرتے کیا ہیں؟ جادوگر جب الو کا چلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پوری پلاننگ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک جگہ خاص تعین کرتے ہیں، اس جگہ کو باقاعدہ ایسا جہاں پر لوگوں کی آمد رفت نہ ہو، اس طرح کی ترکیب بنا کر پھر وہ اپنے تمام جو اشیاء ہیں ان کو جمع کر کے پھر وہ اس طرح کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ الو والا چلہ کریں، لیکن میں آپ کے علم کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ الو کا جو چلہ ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دو اچھے خاصے جو بندے ہوتے ہیں مضبوط، ان کو وہ پکڑتے ہیں، پھر ایک الو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بندوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک نے پوری رات جاگنا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا جھاڑو بنا کر وہ دے دیتے ہیں۔ بھائی اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری رات الو کو جو ہے وہ سونے نہیں دے گا۔ جب الو آنکھیں بند کرے گا تو اس کے آنکھ میں وہ مارے گا پنجرے میں، لہذا اسے سونے نہیں دے گا۔ اور دوسرا شخص جو دن کا مقرر ہوگا، اس کا بھی کام یہی ہوگا کہ وہ پورے دن الو کو سونے نہیں دے گا، یعنی آرام کرنے بالکل بھی اسے نہیں دے گا۔ یہ اس طرح کرتے کرتے 40 دن مکمل یہ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ پھر جو منتر تنتر وغیرہ یہ کرتے رہتے ہیں، منتر جو پڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ برابر پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس الو کے لیے جو خوراک یہ مقرر کرتے ہیں، وہ قبرستان میں سے جو مردہ ہے ان کی ہڈیوں کو نکال کر پھر جیسے تریا نہیں ہوتا، آپ اس کو چھیلتے ہیں، اس طرح وہ باقاعدہ وہ خنجروں کے ساتھ اس طرح چھیل چھیل کر اس کے جو اوپر والے خالے ہیں وہ اتار کر پھر ان کو پیستے ہیں، باقاعدہ سا پیس کر صفوف بنا کر باقاعدہ پاؤڈر کی صورت میں پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ دودھ میں ملا کر الو کو پلاتے ہیں۔ الو کا کھانا خوراک یہی ہے، اس کو پانی وانی وغیرہ کچھ نہیں دیتے، بس اس کو یہی دودھ پلائیں گے، اور مردے کے جو ہڈیاں ہیں ان کو وہ اس طرح پیس پیس کے وہ چھیل چھیل کے پھر الو کو کھلاتے رہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں نا تو یہ الو بولنے لگتا ہے، تو اس کی آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں۔ اب یہ الو عامل سے کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور جو تم خزانہ کہو گے، جہاں سے مال کہو گے، میں تمہیں مال عطا کرتا ہوں، تو مجھے لہذا چھوڑ دو، میرے مارنے سے تمہیں کیا ہوگا، میرے قید رکھنے سے تجھے کیا ہوگا۔ تو الو اپنے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، کسی بھی طرح میرا اس سے جان چھوٹ جائے، وہ سمجھ جاتا ہے پھر۔ اچھا، تو پھر جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو الو کرتا کیا ہے؟ الو کو یہ انتظار ہے کہ یہ جو ہی پنجرہ کھولیں گے تو میں جھپک پڑوں گا اور عامل کے آنکھوں پر حملہ کر کے سب سے پہلے اس کو اندھا کر کے پھر بھاگ جاؤں گا۔ یہ الو جو ہے اپنا پلاننگ بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن عامل وہ بھی بڑا چالاک ہوتا ہے، جو جادوگر اس طرح کے عمل کرتے ہیں، تو اس سے بھی تاکید ہوتی ہے استاد کی طرف سے، بیٹا ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ الو آپ کے اوپر جھپکے گا، اور یہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ میں فلاں آپ کو نکال کے دوں گا، فلاں چیزیں نکال کے دوں گا، یہ سب کچھ دھوکہ ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو، وہ آپ کو کچھ دے گا نہیں، لہذا وہ آپ سے اپنی جان کو چھڑانا چاہ رہا ہے، آزاد کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے بالکل بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے، نہ ہی ان کی باتیں سننی ہیں۔ تو اس طرح یعنی یہ کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو ان کے پاس نیلے رنگ کا ایک شیشے کا بوتل ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر چھہارا ہے ایک دانہ، وہ لے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک چھری لیتے ہیں، سب سے پہلے الو کو جب ذبح کرتے ہیں نا تو اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ الو کے جو خون کے قطرے ہیں، الو کا خون ہے، جیسے ہی ذبح کرتے ہیں الو کو تو پھر جو ہی خون کے قطرے گرتے ہیں تو وہ اس بوتل کے اندر گرتے ہیں،
फिर उल्लू की जो आँखें हैं उनको निकाल कर उस बोतल के अंदर डाल देते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं इनको रख देते हैं, इनको सुखाते हैं। तो बाकी जो अज्ज़ा हैं उसके जिस्म के उनको सुखा देते हैं बाकायदे, फिर अपने पास महफूज़ कर लेते हैं। अब ये जो खून इन्होंने हासिल किया और उल्लू की जो आँखें हैं वो इन्होंने हासिल किया, अब इनको ये सुखाएँगे। कैसे सुखाएँगे? बाकायदा कमरे में रखेंगे और कमरे में इस तरह रखेंगे कि कमरे के अंदर जो है वो धूप की रोशनी आती हो उस जगह पर। ये इस तरह यानी प्लानिंग बनाकर फिर ये उस बोतल को वहाँ रख देते हैं और फिर इसके मुंह को खोल देते हैं। जब इसके मुंह को खोल देते हैं फिर वो आहिस्ता सूखता एक मुद्दत तक, फिर जब सूख जाता है फिर इसको बाकायदे पीसते हैं। खून और ये इसकी आँखें उनको पीस कर फिर इसके अंदर सुरमा मिलाते हैं, फिर सुरमा मिलाकर वो रख देते हैं। फिर यूँ ही वो एक सुरमा वो लेते हैं, एक सलाई लेते हैं, वो इस आँख में पहनते हैं और इस आँख में। तो ये यूँ ही करते ही जब ये सुरमा पहनते हैं तो फिर इनको जो बातिनी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर नहीं हैं अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से, फिर वो चीज़ें उनको नज़र आने लगती हैं। इसी तरह वो फिर उसके काम के लिए होता है, फिर जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब जो इसके अज्ज़ा हैं उसको क्या करता है? तो अब ये अज्ज़ा उसके पास रखे हुए हैं। अब कोई भी बंदा किसी मनफी काम के लिए जाता है, जुदाई के लिए, लड़वाने के लिए, किसी को मराने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, तो ये इस तरह फिर यानी उसके पंख में से एक पंख लेकर फिर उस पर जो है ये वो जो मंतर इसने जप किया इसको ऊपर 40 दिन तक, फिर उसको पढ़कर उसके नाम वगैरह लेकर उस पर दम करता है। फिर ये कहता है कि भाई जाओ इसको उसके घर पर फेंक आओ, घर के दरवाज़े पर फेंक आओ, किसी भी तरह यानी कि उसके यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर बंदिश भी यूँ करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं, लोगों को मारने का ज़रिया भी इस तरह ये इख्तियार करते हैं। तो ये उल्लू का जो अमल है ये बहुत ही ख़तरनाक और सख्त भी है, इसमें परहेज़गारियाँ ये भी बहुत ही सख्त हैं।